جب اللہ کے نبی کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دی، جس حال میں شراب رکھی تھی اسی حال میں پھینک دی، شراب پانی کی طرح بہائی گئی۔ اب غور سے سننا، اور اے نوجوانوں یہ واقعہ تمہارے لیے، اور سنو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں شراب کی برائی نظر آئے گی۔ سنو جو واقعہ میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، یہ واقعہ تمہارے دلوں میں عبرت پیدا کر دے گا۔ سنیے، اللہ کے نبی نے جب شراب حرام کر دی تو زندگی بھر پھر کسی صحابی نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال وہ زندہ رہے، خلیفہ رہے، شراب ان کے زمانے میں بھی حرام رہی اور صحابہ نے بالکل شراب چھوڑ دی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 4-5 سال تک کسی نے شراب نہیں پی، کیونکہ چاہتے تھے شراب پینے کی ایک سزا متعین ہے، 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے۔ اس لیے کوڑوں کے ڈر سے پہلی بات تو سارے صحابہ نے چھوڑ دیا، اور جو لوگ کبھی کبھی پی لیتے وہ اس لیے نہیں پی رہے کہ 40 کوڑے کون کھائے گا، ایک کوڑے میں تو چمڑی ادھر جاتی ہے، 40 کوڑے کون کھائے گا۔ 4-5 سال گزر گئے، اس بیچ میں ایک صحابی ہے، غور سے سننا، صحابی ہے، نام ہے ان کا قدامہ ابن مظعون، نام ہے اس صحابی کا قدامہ ابن مظعون۔ نوجوانوں یہ واقعہ صرف تمہارے لیے، آج کی نوجوان نسل شراب کی طرف بہت تیزی سے بہک رہی ہے۔ جب 1 جنوری کو ہمارے یہاں لڑکیوں نے شراب پی ہو، اور کالج کے لڑکیوں نے شراب پی ہو، اور اس کے بعد ناچ ڈانس کیا ہو، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ نوجوان نسل لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی شراب کی طرف کیسے بہک رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ سنیے، قدامہ ابن مظعون لوگ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو 20 بیماری ملوث ہے، 20 بیماری میں ملوث ہے۔ ان کو سر میں درد بھی رہنے لگا، ان کو پیٹ میں درد بھی، ہڈیوں میں درد بھی، وہ کبھی کبھی اٹھتے تو مسجد میں چلے جاتے اور کبھی بیچارے گھڑی پہ نماز پڑھ لیتے اپنے بستر پر۔ ایک رات ان کو درد ہونے لگا۔ یہ واقعہ سننے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا، قدامہ ابن مظعون کو 20 بیماری تھی، 20 بیماریوں نے ان کو گھیر لیا۔ ایک دن ان کو درد ہونے لگا، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک دن ان کو درد ہوا رات میں، اور وہ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت سے باہر ہو گیا، اور وہ چیختے رہے، چلا رہے، درد میرا برداشت نہیں ہو رہا۔ اس رات میں کہاں حکیم ملیں گے، کہاں ڈاکٹر ملے گا، اور اس زمانے میں کوئی ایسی دوا بھی نہیں تھی جو درد کو فوراً بند کر دے۔ ہمارے یہاں کوئی ایک راستہ ہے، بہت تیز درد ہو رہا ہو تو رات میں کہاں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، یہ نیند کی ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو کھا لو، کم سے کم نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، صبح پھر ڈاکٹر کو دکھایا جائے گا۔ سن لیجئے، بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی بڑے ڈاکٹر کے نیند کی گولی لکھے ہوئے اپنی مرضی سے جو لوگ نیند کی ٹیبلٹ درد کی وجہ سے کھا کے سو جاتے ہیں رات میں، یہ بھی شراب پینے کے حکم میں داخل ہے۔ نوٹ کریے گا میری بات کو، اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا اور آپ نے اپنی مرضی سے ٹیبلٹ کھا لی تو آپ نے ٹیبلٹ نہیں کھائی ہے، آپ نے شراب۔ قدامہ ابن مظعون کے گھر والے کہنے لگے، اتنی تیز درد ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بہت پرانی ایک شراب رکھی ہوئی ہے، حرام ہو جانے کے بعد کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بہت درد ہو رہا ہے آپ کو، ایسا کر لو، آدھا گلاس شراب ہم آپ کو دیے دیتے ہیں، 2 گھونٹ شراب، 3 گھونٹ شراب، یہ پی لیجیے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ آرام سے سو جائیں گے، کل صبح کسی اچھے حکیم سے مل کر آپ کا علاج کرایا جائے گا، کم سے کم رات کو آپ کی کٹ جائے گی۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ مجھے 20 بیماری ہے اور درد بہت زیادہ ہے، اس لیے مجبوری میں شامل ہے، لہذا ایسی مجبوری میں شراب پینا۔
کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ اس مجبوری میں 2 گھونٹ شراب پی لیتا ہوں۔ قدامہ ابن مظعون نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ شراب کی بوتل لے آیا اور 2 یا 3 گھونٹ، آدھا گلاس کہ تقریباً شراب ان کو پلا دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو غنود کی آ گئی اور وہ سو گئے، اور سونے کے بعد ان کی نیند صبح ہی کھلتی ہے۔ لیکن صبح تک یہ خبر 2-3 صحابیوں کو پتہ چل گئی، جن میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، اور یہ لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین کیا شراب حرام نہیں ہوئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کل کی رات میں قدامہ ابن مظعون نے تھوڑی سی شراب پی لی ہے۔ اچھا، بیمار تھے اور ان کو بہت درد تھا، اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور شراب پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ قدامہ ابن مظعون کو میرے آفس میں دربار خلافت میں لے کر آؤ۔ عمر فاروق کا قاصد جاتا ہے اور قدامہ ابن مظعون سے کہتا ہے، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بلا رہے ہیں۔ کہا بیمار ہے یہ تو، بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بیٹے مجھے کھڑا کرو۔ ان کو کھڑا کیا گیا۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں سے کہا، ایک بیٹا میرے دائیں طرف آئے اور دوسرا بیٹا میرے بائیں طرف آئے، اور خود بیچ میں چلے اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کے کاندھوں پہ رکھ لیے اور کہا اس حال میں مجھے لے کے چلو امیر المومنین کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس۔ اس حال میں ان کو لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا، فرمایا، اے قدامہ ابن مظعون، میں نے ایسا سنا ہے کہ کل کی رات تم نے شراب پی لی، کیا یہ صحیح ہے؟ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں، ہاں اے امیر المومنین، آپ کو تو معلوم ہی ہے مجھے کتنی بیماریاں ہیں، کئی مرتبہ تو آپ ہی مجھے دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے، جب میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ میری عیادت کے لیے گھر آتے اور میری خیر خبر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اور اب بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوں۔ کل رات مجھے بہت درد ہوا، میں بے چین ہو گیا، اور بہت زیادہ مجبوری میں نے تھوڑی سی کل شراب پی لی۔ حضرت عمر نے یہ دائنا ہاتھ اٹھا کے رکھ لے، سر پہ مار دیا۔ اے قدامہ، یہ تم نے کیا کیا؟ اے قدامہ، شراب پینے والے کی حد جانتے ہو کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ اے قدامہ، معلوم تھا پھر بھی تم نے شراب پی لی۔ شراب پینے والے کے لیے تمہارے نبی نے، اللہ کے نبی نے 40 کوڑ کی سزا متعین کی ہے۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہے اے امیر المومنین، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے 20 بیماری ہے، اور رات میں اتنا تیز درد تھا کہ برداشت سے باہر تھا، اس لیے میں نے مجبوری میں شراب پی ہے، اس لیے میرے لیے مجبوری میں شراب کی رخصت شریعت دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے قدامہ، شریعت تمہیں کہاں رخصت دیتی ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں شراب حرام ہو گئی تھی، اس کے بعد جو لوگ شراب پیتے پکڑے گئے ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ کسی نے کہا مجھے بخار تھا، پھر بھی نبی نے ان کو 40 کوڑے لگائے۔ کسی نے کہا مجھے یہ بیماری تھی، نبی نے پھر بھی 40 کوڑے لگائے۔ اے قدامہ، اللہ کے رسول نے کبھی کسی بیمار آدمی کو بھی شراب پینے کے بعد یہ سوچ کر نہیں چھوڑا کہ اس نے تو اس بیماری میں شراب پی لی، اس لیے چھوڑ دیا جائے، تمہیں رخصت کہاں سے مل گئی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اور دوسرے صحابہ، اے امیر المومنین، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ کمزوری بھی ہے، اور شراب انہوں نے بہت زیادہ مجبوری میں پی ہے، لہذا ان کو کوڑے تو نہیں مارے جانے چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے جید صحابہ کو بلاؤ اور میٹنگ کرو،
اسی وقت میٹنگ ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت سے صحابہ آج بھی موجود ہیں, مجھے صرف ایک دلیل دے دو, مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو. ہم ابھی چھوڑ دیں گے, لیکن کوئی بھی صحابی پیش نہیں کر سکا کہ اللہ کے نبی نے کسی مجبور کو مجبوری میں شراب پینے کی وجہ سے چھوڑا ہو. حضرت عمر نے کہا جب تم لوگ دلیل نہیں دے پائے تو مجھے حضرت قدامہ ابن مظعون کو کوڑے مارنا پڑیں گے. پھر میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں طے ہوتا ہے امیر المومنین آپ کو اختیار ہے, آپ اس بوڑھے آدمی کو کوڑے ماریے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, انہوں نے شراب پی ہے, کوڑے لگنا چاہیے 40 کوڑے, لیکن ہماری گزارش اپیل درخواست یہ ہے, ہماری ریکویسٹ یہ ہے, ابھی یہ بہت بیمار ہے, BCO بیماری ہے اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے ہیں اور ان کے بیٹوں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے, یہ ابھی اپنے گھر پر جائیں گے تو اکیلے چل نہیں پائیں گے, ان کو بیٹے سہارا دے کر جائیں گے, ابھی یہ نماز بھی گھر پہ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں, تھوڑی طاقت آ جانے دیجئے, کمزوری دور ہو جانے دیجئے, یہ BCO بیماری میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہو جائے, یہ اپنے آپ چلنے پھرنے لگے اور مسجد میں آنے جانے لگے, تب آپ ان کو 40 کوڑے مار لینا. حضرت عمر فاروق نے کہا افسوس اے ابو ہریرہ, میں تمہاری یہ ریکویسٹ نہیں مان سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو 1 ہفتے کی مہلت دے دوں, میں ان کو 10 دن کی مہلت دے دوں کہ یہ حکیم سے علاج کرائیں اور ان کو طاقت آ جائے, میں ان کی طاقت کے آنے میں 10 دن انتظار کروں اور جب تک ان کو طاقت آئے یہ چلنے پھرنے لگے, پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں میرا ہی انتقال ہو جائے, میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں. اے ابو ہریرہ اور اے صحابیوں, اگر ان کے صحیح ہونے سے پہلے میں ہی اگر مر گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا جب شراب پینے کا مجرم تیری عدالت میں آ گیا تو نے اس کو اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تو گھوڑے کیوں نہیں لگائے؟ اے ابو ہریرہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ افسوس ہے میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا اور ان کو آج ہی گھوڑے لگائے جائیں گے. BCO بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے آپ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے, اپنے بیٹوں کے سہارے چل کے آئے, اس کے باوجود ان کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑے ہو گئے. کہا گیا اوپر کی قمیض اتارو, کرتا اوپر کا اتارا گیا, لنگی کی ٹائٹ باندھو, ان کی لنگی ٹائٹ باندھ دی گئی اور کوڑے مارنے والے کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا ان کی پیٹھ پر 40 کوڑے مارو. اس جلاد نے, اس کوڑے مارنے والے نے حضرت قدامہ ابن مظعون جیسے بوڑھے آدمی کو جو BCO بیماری میں مبتلا تھے, ان کو جنہوں نے بہت زیادہ درد ہونے کے بعد تھوڑی سی شراب پی لی تھی مجبوری میں, ان کو آدھا گلاس صرف 2-3 گھونٹ شراب پی لی تھی بس, وہ بھی مجبوری میں, ان کو اس حال میں کوڑے مارے جا رہے ہیں. 40 کوڑے تو وہ کھا گئے, اللہ اللہ کر کے ان کو پیٹھ پہ پڑ گئے اور پھر ان کے دونوں بیٹے ان کو لے کر گھر آئے. جو چیز مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر قدامہ ابن مظعون 2 سال یا 3 سال تک زندہ رہے. پڑھی علی صحابہ فی تمیز الصحابہ حافظ احمد ابن حجر اسقلانی کی. میرے بھائیو ذرا غور سے سنیے, 2 یا 3 سال زندہ رہے, لیکن یہ بوڑھے آدمی اور BCO بیماری میں مبتلا تھے. 40 کوڑے کھانے کے بعد ان کی صحت اتنی گر گئی کہ 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال پھر بستر ہی پر پڑے رہے. پھر ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکے اور ان کی ہڈیوں میں اتنا درد ہو گیا تھا
اتنا کوڑے کھانے کے بعد کہ پھر وہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کے بھی محتاج ہو گئے. اسی بستر پہ ان کو کرایا جاتا اور باہر لیٹرین پھینک دی جاتی. اور پھر اس 40 کوڑے کھانے کے بعد 2 یا 3 سال اسی بستر پر رہے اور اسی بستر پر ان کا انتقال ہو گیا. پھر وہ پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے. اس منظر کو سوچیے اور اپنے دلوں میں جھانکیے. اے نوجوانوں، تم تو اتنے بوڑھے بھی نہیں ہو، اتنی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اتنی مجبوری ہو بھی تب بھی شراب جائز نہیں ہے. پھر تمہیں حالت تندرستی میں اور ہٹے کٹے ہونے کے بعد تمہیں شراب پینے کی اجازت کون سا سماج دیتا ہے؟ اور افسوس ہے اس سماج پر. لڑکے لڑکی کی پنچایت اٹھا لی جائے لیکن جس کی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت نہ ہو، ایسے آدمی کو معاشرے میں اور سماج میں رہنے کی اور کھل کر شراب پینے کی اجازت ہو اور اس کے بارے میں کوئی پنچایت بھی نہ بیٹھتی ہو. افسوس ہے ایسے سماج پر، افسوس ہے ایسی سوسائٹی پر، اور افسوس ہے ایسے فیصلہ کرنے والوں پر جو اپنے مطلب کے فیصلے تو کرتے ہیں اور شرابیوں کے لیے اور زناکاروں کے لیے کوئی پنچایت نہیں بیٹھتی. شراب میں پیسہ خرچ ہو یہ بھی فضول خرچی. تو جب دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے تو ان چیزوں میں فضول خرچی کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، 1:45 سے 3:45 تک میں نے آپ کے ساتھ